بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کہانی یعنی اسٹوری چل رہی تھی حابل اور قابل کی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کس طریقے سے مارا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل، پہلا گناہ اور پہلی موت تھی۔ ملک الموت نے سب سے پہلے جس کی جان نکالی وہ ایک نوجوان تھے اور نبی کے بیٹے تھے، اور آج سے ملک الموت کی ڈیوٹی ذمہ داری شروع ہو گئی اور قیامت کی صبح ہونے تک اس طریقے سے اسے کرنا ہے، یعنی لوگوں کی جان نکالنی ہے۔ طریقہ الگ الگ ہوگا لیکن کام ملک الموت کا ہی ہوگا۔ پھر جب آپ نے مار دیا، یعنی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا قابل نے، تو اب آپ کے دل میں خوف ہو گیا، ڈر بیٹھ گیا کہ میں گھر واپس جاؤں تو گھر والوں کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے کیا کیا، یا کس طریقے سے بتاؤں گا۔ شیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ کس شہر میں بھاگے؟ تاریخ اور روایت نے الگ الگ ذکر کیا۔ کسی نے کہا مصر میں، کسی نے کہا عراق میں، کسی نے کہا شام میں اور کسی نے کہا بابل میں۔ شہر بابل کا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، باقی سب کے الگ الگ روایات ہیں۔ بہرحال آپ وہاں سے چلے گئے اور ادھر دونوں ماں باپ یعنی والدین غمگین۔ آدم علیہ السلام بھی پریشان کہ بیٹے نہیں ہیں، اور حوا علیہ السلام بھی۔ کچھ دنوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور دوسرے بیٹے کا موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وجہ نہیں پتہ، کیونکہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب آپ دونوں بیٹوں کے غمگین میں تھے، دونوں ہی ہر وقت دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما۔ آدم علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دیجیے جو میرے بعد اسلام کو لے کر چلے، یعنی نبوت کو سنبھالے۔ اچھا، ہر نبی نے دعا مانگی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے انہوں نے دو دعائیں مانگی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد کو اللہ نیک بنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ میں جو کام کر رہا ہوں، یعنی جو بھی اچھا کام کر رہا ہوں وہ میرا کام لے کر چلے۔ کیونکہ نیکی کی ایک صفت یہ ہے کہ جب آپ خود کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس کو کریں۔ یہ اس کی سب سے بڑی صفت ہے کہ نیکی خود اپنے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس میں لوگوں کو بھی شامل کرتی ہے۔ تو انبیاء کی تو شان ہی نیکی ہے، تو اس لیے ہر انبیاء نے یہ نیکی کی اور دعا بھی کی۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلی، آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے ایک اولاد دی، یعنی آپ کو ایک بیٹا دیا جو آپ کے بعد نبی بنے، جنہیں ہم شیث علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ کے بعد انہوں نے کام کیا اور نبوت کو سنبھالا۔ آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں ہوئیں لیکن تین مشہور ہوئی، حابل، قابل اور نبی جو بنے شیث علیہ السلام۔ دیکھیے تینوں بیٹے ایک گھر کے، ایک ہی ماں باپ کے، ایک پیٹ میں پل کر، مزاج الگ الگ، تربیت ایک کی، کیونکہ نبی کی تربیت میں کہاں کمی ہوگی، نہ یہ ہماری عقل مانتی ہے اور نہ یہ اس وقت ماننے کا، جس وقت آپ لوگ چند لوگ روئے زمین پر تھے اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ماحول سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے لیے یہی ہے کہ آج بچے ماحول سے خراب ہو رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اولاد کا فرما بردار ہونا یا نافرمان ہونا۔ آپ دیکھیے نبی ہیں، تین بیٹے ہیں، تینوں کا الگ الگ مزاج ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی تربیت ہوتے ہوئے ایک نبی بنا، ایک قاتل بنا اور ایک مقتول بنا۔ تینوں کے ساتھ الگ الگ واقعات پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی ہو پھر بھی اولاد میری اختیار میں ہے۔ اولاد کا فرما بردار ہونا، نیک یا بد ہونا، یہ والدین کی نیکی بدی اور ان کے عمل علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے ہر انبیاء کرام نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اور یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ بہرحال آپ کے بعد جو نبی بنے، دوسرے نبی، ان کو شیث علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور نبی کے بیٹے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو مقام دیا، ایک تو نبی کے بیٹے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ نبیوں کے سلسلے یا اولاد نبی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی پشت میں سے، جیسے کہ ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں اسی سلسلے میں، لیکن یہ ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کے فوراً بعد آپ کے بیٹے نبی ہوئے، جنہیں ہم شیث علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور شیث علیہ السلام آپ کی طرح شکل و صورت میں بھی تھے، عبادت گزار تھے۔ آپ کے بارے میں کوئی خاص واقعہ، کوئی معجزہ نہیں ہے، آپ اپنے والد کے مطابق چلے، یعنی جو پیغامات، جو صحیفہ آدم علیہ السلام کے پاس تھے آپ نے ان پر عمل کیا، اور آپ آدم علیہ السلام کے دین کو ہی لے کر چلے۔ آپ روئے زمین پر دوسرے نبی تھے، اور آپ کا کوئی ایسا واقعہ نہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام کا بھی گزرا، پھر ان کے بھائیوں کا گزرا، آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں۔ بس مختصر یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں میں اللہ کے دین کو آپ نے پھیلایا، محنت کی، کام کیا، اور نہ آپ کے بارے میں کوئی معجزہ ہے۔
کہ آپ کو کوئی معجزہ عطا کیا گیا، جیسے کہ انبیاء کرام کو آئندہ آئے گا کہ بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ نے الگ الگ معجزے دیے، الگ الگ کتابیں دی، صحیفے دیے. آپ کے بارے میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کو ایسی کوئی چیز دی گئی ہے. آپ صرف دوسرے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو نبوت دی اور آپ نبی بنے اور آپ نے سارے کام کیے جو انبیاء کرام کرتے ہیں اور جو آئندہ آپ کو پتہ چلے گا کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.